السلام علیکم۔ میرا نام ہے واسق علی، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسجد کے آداب سے متعلق، یعنی مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہاں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم گاڑی میں ٹریول کر کے آ رہے ہیں، بائک پہ آ رہے ہیں یا سائیکل پہ آ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی گاڑی، اپنی بائک یا اپنی سائیکل جو ہے وہ پراپر پارکنگ والی جگہ پہ اس کو پارک کریں، نہ کہ کسی کے گھر کے آگے ہم کھڑی کر دیں، اور نہ ہی ہم بیچ سڑک پہ ایسے پارک کر دیں کہ دوسروں کو، آنے جانے والے لوگوں کو مشکلات ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ آپ تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ چیزیں ہم غور اتنا نہیں کرتے، تو ہمیں یہ چیز کو اسپیشلی جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جی اوبیسلی ہم نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو دعا جو ہے وہ ہم سب کو آنی چاہیے، اور میجورٹی آف دا لوگ ہیں ان کو آتی بھی ہے۔ تو مسجد میں انٹر ہونے کی دعا جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے آپ نے داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نماز کے لیے، عبادت کے لیے جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاک اور صاف ہو کے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور نماز کی شرط بھی یہی ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرنی ہے آپ نے۔ تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ پراپر طریقے سے پاک ہیں۔ اگر آپ کو غسل آپ پہ لازم تھا تو آپ نے غسل کیا ہوا ہے، اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پاک صاف ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس سے آپ کی عبادت بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، تو اس کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مطلب ٹائم پہلے آپ نے اپنے کوشش کرنی ہے کہ کچھ ایسا نہ کھائیں کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو آئے۔ فار ایگزامپل پیاز وغیرہ آپ کھائیں گے تو وہ آپ کے منہ سے بدبو جو ہے وہ آئے گی، جس سے باقی نمازیوں کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے جو ماؤتھ ہے، آپ کا منہ ہے، اس سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 5 پوائنٹ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اکثر ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سیل فون ہم لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور اس کو سوئچ آف بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہ تو اپنی نماز خراب ہوتی ہے بلکہ تمام جو نمازی آپ کے ارد گرد ہیں ان کی بھی نماز میں جو ہے وہ خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اگر ہم ڈائریکٹ گھر سے آ رہے ہیں تو موبائل فون کا تو کام ہی نہیں ہے، آپ موبائل فون آپ گھر میں چھوڑ کر آئیں، اور ان کیس اگر آپ کے لیے لانا بہت ضروری ہے تو آپ میک شور کریں جب آپ انٹر ہو رہے ہیں مسجد میں تو آپ اس کو سوئچ آف کر دیں، یا پھر سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں۔ اسی طرح جو مسافر آ رہے ہیں ان کے پاس اوبیسلی موبائل فون ہوگا، کیونکہ آج کل بہت ضروری ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلا یہ کام کیا کریں کہ موبائل فون کو سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں۔ اب اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایون بول تو رہا ہوتا ہے فون، اور اوپر سے اس کو پک کر کے اٹینڈ کر کے بات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے، کیونکہ آپ ایک تو مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹائم ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی کام کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ترک کرنا ہے۔ تو اب اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اندر ہی فون پہ ہی جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو نمبر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مسجد میں اونچی آواز میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی، اور بے شک ہم اگر کسی کو چپ بھی کروا رہے ہیں تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں بچے جو ہیں وہ شور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جو ان کو چپ کروانے والے صاحب ہوتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو مسجد میں جو ہے وہ اونچی آواز میں بولنا جو ہے وہ منع ہے، تو ہمیں اس چیز سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ نمبر 7 نماز کے دوران اور ویسے بھی جو ایک باسی آتی ہے، یعنی ہم منہ کھولتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اکثر نمازی ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بڑی اونچی آواز بھی ایک نکلتی ہے، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے دوران بھی اس کو، اگر وہ آ رہی ہے تو ہم اس کو کنٹرول۔ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول تو سب سے پہلے اگر ہم نے سٹارٹنگ والی صف میں جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حساب سے مسجد میں جو ہے وہ داخل ہوں تاکہ ہمیں آگے جگہ ملے، اور ان کیس ہمیں نہیں ملتی جگہ تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جائیں، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔
اور زبردستی ہم آگے جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس چیز سے بھی جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو واقعی اگر اگلی صف میں جانا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم پہ جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوں۔ لوگ جب مسجد سے نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی شوز یا اپنی چپل وغیرہ جب نکالتے ہیں تو وہ بڑی زور سے جو ہے وہ زمین پہ اس کو مارتے ہیں، تو ہمیں وہ چیز جو ہے وہ بہت ایک عجیب لگتی ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکل رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ایک مینرز ہوتے ہیں، یعنی آپ نے اس چیز کو بڑے طریقے سے نکلنا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویسے ہی اخلاقاً ایک اچھی چیز نہیں لگتی۔ یعنی کچھ لوگ بہت جو ہے وہ اوپر سے جا کے مطلب چپل کو زور سے زمین پہ مارتے ہیں، تو وہ چیز ایک اچھی نہیں لگتی، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جو مسجد سے جیسے داخل ہوتے وقت دعا ہے، اسی طرح ہی مسجد سے جو ہے وہ نکلتے وقت کی بھی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل کرے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہماری جو نماز ہے اور ہم جب اس میں داخل ہو رہے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی ایسی پریشانی کا باعث نہ بنے ہم کسی کے لیے۔